السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا أو إلى امرأة يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواہ البخاری۔ معزز اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، باغ علم کے خوشگوار پھولوں اور دینی بہاروں کے پاسبانوں، علم اور علماء کے نمائندوں، اللہ رب العزت تمہیں صحت و عافیت کے ساتھ علم دین حاصل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی جو آپ گزار رہے ہیں، زندگی کے پورے دور میں زندگی کا یہ حصہ سب سے خوشنما، خوشگوار، آزاد، فائدہ مند اور مستقبل کی تعمیر کرنے والا حصہ ہے۔ اس سے بہتر حصہ زندگی میں تمہیں دوبارہ شاید ہی نصیب ہو، اور اللہ رب العزت ان لوگوں کی قبروں کو نور سے بھرے جو چلے گئے، اور اللہ رب العزت ان کی صحت و عافیت کو اپنے فضل و کرم سے اوج کمال تک پہنچائے جو باقی ہے۔ جن لوگوں نے یہ باغ لگایا، اس کے لیے خواب دیکھے، تمنائیں اور آرزویں وابستہ کی، اور دل میں یہ ارادہ رکھا کہ ایک دن آئے گا علم دین کا یہ قلعہ ہندوستان کے کونے کونے میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی مقدس، پیاری، بابرکت اور اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ آواز کو
ایک ایک انسان کے کانوں تک پہنچائے گا۔ وہ چلے گئے، کچھ باقی ہیں، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ جو چلے گئے ان کو انشاءاللہ اچھے اور بہتر بدلے اللہ رب العزت کی طرف سے مل رہے ہیں، مل رہے ہوں گے، اور جو باقی ہیں اللہ رب العزت ان کے ہمارے سروں پر سائے کو طویل کرے اور تا دیر قائم رکھے۔ بھائیو، عزیزو، مدارس اسلامیہ کے طلباء آج کے زمانے میں اور بہت زمانے سے بے سمتی کا شکار ہے۔ نشانہ، ٹارگیٹ، منصوبہ، پلان، اس سے بے خبر، اور اکثر یوں ہی زندگی گزار رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کیا بننا چاہتے ہو؟ کیا بنو گے؟ کہاں کام کرو گے؟ کیسے کام کرو گے؟ کیا پلاننگ ہے؟ کیا منصوبے ہیں؟ اس سلسلے میں بہت سارے، بلکہ اکثریت ہماری اس کی طرف سے غفلت کا شکار ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس میدان میں ہم قدم رکھیں تو ہمارا منصوبہ مکمل ہو، ٹارگیٹ متعین ہو، کیا کرنا ہے ہمیں، کیا بننا ہے اور کیسے کرنا ہے، اس کی پلاننگ زمانہ تحصیل سے ہمارے ذہن میں پیوست رہے، تاکہ ہم پڑھنے کے بعد بے سمتی کا شکار نہ ہو۔ میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی جس حدیث کا ابتدائی حصہ رکھا ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات سے اپنی کتاب کی شروعات کیوں کی ہے، اس پر علماء کرام، محدثین، اساتذہ اعظام کئی دن لگاتے ہیں۔ حضرت امام بخاری کا اور ہمارے اساتذہ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے اپنے آگے والے زمانے کی پلاننگ کر کے چلے، اور ہمارا ارادہ پکا پختہ ہونا چاہیے، اور ہمارے سامنے راستہ متعین ہونا چاہیے۔ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ علم دین حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد یہ ہے کہ یہاں کی سند سے ہمارا داخلہ فلاں جگہ ہو جائے، فلاں جگہ ہو جائے، پھر یہ کر لیں گے، پھر وہ کر لیں گے، انجینئر بن جائیں گے، ڈاکٹر بن جائیں گے، اور یہ سروس اور وہ سروس، تو ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ منزل اختیار کر کے غلطی کی، اور ہم اپنی نیت میں مخلص نہیں، ارادے میں ہمارے کھوٹ ہے۔ اللہ رب العزت کی رضامندی اور دین کی سربلندی یہ کوسوں ہم سے دور ہے۔ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمع، یہ حدیث آپ پڑھتے ہیں۔ اور جو فضیلتیں طالب علم کی، خاص طور سے دینی علم حاصل کرنے والے کی،
ذکر کی گئی ہیں، اتنی فضیلتیں عالم کی بھی نہیں، اور جو درجہ اور جو مرتبہ اللہ اور اس کے رسول نے آپ کا بیان فرمایا، اس درجے کا احساس، اس مقام کا اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم ہیں کیا، تو یقین جان لیجئے کہ ہماری زندگی میں بہت بڑا انقلاب آ جائے، ہماری سوچ، ہماری سمت، یہ سب تبدیل ہو جائے۔ نہیں آ رہی اساتذہ نماز کی طرف، اول صف میں آنے کی طرف، ہر کام وقت پر کرنے کے لیے، مطالعہ کر کے درس کے لیے جانے کے لیے، آنے کے بعد کتاب دیکھنے کی طرف بار بار توجہ دلاتے ہیں، اور ہم ایک کان سن کے دوسرے سے نکالتے ہیں۔ اس کے پیچھے اگر کوئی چیز ہے تو یہی چیز ہے کہ ہمارا ارادہ، منصوبہ، پلاننگ متعین نہیں ہے۔ پڑھ رہے ہیں، ابا نے بھیج دیا ہے، کیا کریں گے دیکھا جائے گا، کیا کریں گے۔ آپ بچے نہیں ہیں، ناسمجھ نہیں ہیں، مکلف ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، اور زندگی کے انتہائی اہم حصے میں آپ نے قدم رکھ دیا ہے، اور ابھی تک آپ نے سوچا نہیں ہے کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں، بہتر نہیں ہے۔ آپ غافل، غفلت شعار، بے ہنگم اور لاؤبالی زندگی گزارنے والے ہیں۔ تو آپ اپنا ٹارگیٹ متعین کیجئے اور اپنے تحصیل علم میں خلوص پیدا کیجئے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے گا، دین کی سربلندی کے لیے زندہ رہے گا، اور رسول اکرم کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارے گا۔ نماز پڑھتے ہیں ہم، آج تک نماز پڑھ رہے ہیں، کس لیے؟ نماز فرض ہے۔ یہ نہیں پوچھا کہ نماز فرض ہے کہ واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یہ سوال نہیں، کیوں پڑھتے؟ سوچا نہیں۔ روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے؟ فرض ہے، یہ نہیں پوچھا ہے۔ سوال کچھ ہے، جواب کچھ دے رہے ہیں آپ۔ ایسے ہی معاملہ دیگر عبادات کا بھی ہے۔ ان تمام کا آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں، سوچیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نیک اعمال، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، اصل مقصد ہماری زندگی کا اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ نماز اس لیے پڑھتے ہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور یہ راضی کرنے کا سب سے آسان اور سہل طریقہ ہے اس کے دربار میں حاضری لگانا، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس سے مانگنا، طلب کرنا، حسن ادب کے ساتھ، حسن طلب۔ تو زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ اللہ کو راضی کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ نے اپنے رسول کو نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کے طریقے کو پسند کیا ہے۔ میرا رسول جو کہے وہ کہو،
جو کرنے کو کہے وہ کرو، اور جو طریقہ بتائے، دکھائے، سکھائے اس کو فالو کرو۔ یہی ہے زندگی کا مقصد۔ بھائیو عزیزو، ایک زمانہ تھا کہ علماء اہل حدیث تمام زمانوں سے، آج سے نہیں، ہندوستان سے نہیں، شروع سے صحابہ کرام کے زمانے سے علماء اہل حدیث کا امتیاز رہا تراجم رجال حدیث، اساتذہ، طلبہ، اور کس استاد سے کیا لیا، کتنے دن اس کی خدمت میں گزارے، اس پر ہر ایک محدث کام کرتا رہا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، تاریخ صغیر، تاریخ کبیر، اور ہر ایک محدث نے تاریخ پر کوئی نہ کوئی کتاب لکھی۔ ابن ابی حاتم، باپ اور بیٹے دونوں، الجرح و تعدیل پر ان کی کتاب بے نظیر کتاب۔ پھر تذکرۃ الحفاظ، سیر و اعلام النبلاء، پھر تہذیب الکمال، تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب، یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ پھر آگے کے زمانے میں درر کامنہ اور وہ دوسری ساری کتابیں، آپ دیکھو گے کہ ہر محدث کوئی نہ کوئی کتاب تاریخ میں ضرور لکھتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، یہاں پر بدعات، شرکیات، رسم و رواج، ہندوانہ طرز معاش و معاشرت اور ہندوانہ خاندانی نظام اور اس کی پابندیاں، ایسے میں کتاب و سنت کی آواز بلند کرنا اور ایسے میں کتاب و سنت کی دعوت دینا، خاندانی رسم و رواج اور جاتی واد کی جکڑ بندیاں، ان تمام کو توڑنا اس ہندوستان میں جو منوادی نظام کے لیے ساری دنیا میں سب سے زیادہ پابندی کرنے والا اور اکثریت کو ذلیل و خوار کر کے ان کو اپنے غلام بنا کر ان کو غلامی کی زندگی پر راضی کرنے والا نظام، ہندو اور مسلمان یکساں طور پر ایک ہی طرح کے انداز میں زندگی گزار کر یہاں خوش تھے۔ ایسے میں اللہ رب العزت ان کی قبروں کو نور سے بھرے، ان کے مقامات کو بلند فرمائے، اور ان کی محنتوں، کوششوں اور جہاد زندگی میں ان کی گئی بے شمار قربانیوں کا بہترین اور اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ آج کے زمانے میں اتنا بڑا جامعہ اور ایسے بہت سارے جامعات، لیکن اس زمانے میں جو ہمارے اکابر علماء اہل حدیث کا زمانہ ہے، شمس العلماء شیخ الکل فی الکل میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جس زمانے میں انہوں نے دلی میں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی آواز بلند کی
اور بڑی خاموشی کے ساتھ ہزاروں پریشانیاں، دشواریاں، تانے اور طرح طرح کے الزامات برداشت کرتے ہوئے احادیث پڑھائی، اور صرف احادیث پڑھا کر، تفسیر پڑھا کر لوگوں کی سوچ بدلی، زندگی بدلی، ان کی زندگی گزارنے کے انداز کو بدل دیا۔ اور لوگ پڑھنے کے بعد گئے تو باپ اپنے زمانے کا بہت بڑا زمیندار ہے، باپ سے لڑ گئے، باپ نے گھر سے نکال دیا، جائیداد سے محروم کر دیا، میراث سے محروم کر دیا، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تو اپنی ذمہ داری، زمینداری کے حلقے سے باہر رہنے پر مجبور کر دیا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور کچھ دنوں کی مشقتیں، پریشانیاں، مصیبتیں ثبات قدمی کے ساتھ اٹھانے کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ باپ بدلا، بھائی بدلے، چچا بدلے، رشتہ دار بدلے، خاندان بدلا، پورا علاقہ بدل گیا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج کے زمانے کے ہمارے عزیز طلباء اپنے اکابر کے تذکرے پڑھنے سے بہت دور ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں انبیاء کرام کے واقعات، گزشتہ بڑے بڑے مطلق العنان حکمرانوں، خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کے تذکرے جو بیان کیے ہیں وہ یوں ہی نہیں بیان کیے ہیں، یہاں عبرت و نصیحت کے ساتھ وہ اسباب تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سے اسباب تھے جس کی وجہ سے یہ آدمی اتنا برگشتہ ہوا، اور کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے یہ پوری قوم عذاب الہی میں گرفتار ہوئی، اور کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے ایک نہایت ہی دشوار گزار زندگی گزارنے والے بام عروج پر پہنچ گئے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جماعت میں حضرت مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، حضرت مولانا حافظ عبداللہ غازی پوری، حضرت مولانا حمید اللہ سرابے والے، حضرت مولانا عبداللہ غزنوی اور ان کے بیٹے حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ، ہندوستان کا ایک ایک کونا، ایک ایک علاقہ، ایک ایک صوبہ، ایک ایک آدمی نے وہاں پر، جہاں چاروں طرف شرک ہی شرک تھا، بدعت ہی بدعت تھی، ایک آدمی نے وہاں انقلاب پیدا کیا، اور حالت یہ ہو گئی کہ آج جو ہم کروڑوں میں اپنی تعداد اہل حدیثوں کی بتاتے ہیں نا، یہ ان کے خلوص کا نتیجہ، ان کی ثبات قدمی، ان کی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے لیے قربانی کا جذبہ ہے۔ اور یہ ذات جس کو شیخ الکل فی الکل کہا جاتا ہے، دلی میں ہے، بڑے بڑے نوابوں کی طرف سے اس کے یہاں انہوں نے درخواست نہیں بھیجی ہے، وہاں سے مطالبہ ہے آپ ہمارے یہاں آ جائیے، آپ کو اپنی پوری ریاست کا ڈائریکٹر تعلیم بنا دیں گے۔
بڑی تنخواہ ہوگی، بڑے ٹھاٹ باٹ ہوں گے، بڑی شان و شوکت ہوگی، لیکن جس انداز سے زندگی گزاری ہے انہوں نے ہمارے لیے باعث عبرت ہے، اور اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ نواب خود بلا رہا ہے اور ایسی ایسی ترغیبات دکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، لیکن یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں نواب صاحب آپ کو تو اس کام کے لیے، جس کام کے لیے آپ مجھے بلا رہے ہیں، بہت سارے آدمی مل جائیں گے، لیکن یہاں دلی میں مسجد کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر قال اللہ قال الرسول سنانے والا اور یہاں پر دور دراز سے آئے ہوئے طلباء کو حدیث و قرآن پڑھانے والا کہاں ملے گا؟ جانے سے انکار کر دیا۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھو، اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ آج علماء کرام کے تعلق سے ایک بات بہت زیادہ مشہور ہے اور ہمارے لیے باعث شرم ہے۔ ایک استاد کسی جگہ پڑھا رہا ہے، دوسرے مدرسے سے کتنی تنخواہ ہے آپ کی؟ 10,000، ہم 11 دیں گے، ہم 12 دیں گے، ہم 13 دیں گے۔ فوراً یہاں کے لوگوں سے خود ایسے حالات پیدا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے۔ جو لوگ احترام عزت کے ساتھ اتنے دنوں تک رکھے رہے، ان میں کیڑے نکالتا ہے، ان کے حملے کرتا ہے، ان کے اخلاق پر، ان کے کردار پر، ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، دیگر اپنے ساتھی اساتذہ کو بدنام کرتا ہے، اور جھٹ یہاں سے وہاں چلا جاتا ہے۔ کیا یہ باعث شرم نہیں ہے؟ کیا اس کی نیت شروع سے درست تھی؟ نہیں، درست نہیں تھی۔ اس نے کبھی نیت اچھی کی ہی نہیں تھی، خلوص اس کے دل میں کبھی تھا ہی نہیں، قربانی کا جذبہ، دین کی خدمت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ جامعہ جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہاں جماعت نے، متحدہ جماعت کی کوششوں نے یہ جامعہ یہاں بنایا اور یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے طلبہ آئے تو ضرورت اساتذہ کی پڑی، کئی اداروں سے اساتذہ مانگے گئے۔ جامعہ والوں نے، ہمارے جامعہ کے ذمہ داروں نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو ترغیب دیں، 5,000 ملتا ہے ہم 6 دیں گے، آ جائیے آپ۔ ہمارے کسی استاد نے ایسا نہیں کیا۔ ادارے کے ذمہ دار نے کسی کو فیض عام سے لائے، کسی کو احمدیہ سلفیہ دربھنگہ سے لائے، یہ سارے اساتذہ وہاں کے ادارے کے محتمم اور ناظم کی باقاعدہ اجازت کے بعد یہاں پر آئے، اور پھر اکثر لوگوں نے اپنی پوری زندگی یہاں پر کھپا دی۔ ہمارے استاد حضرت مولانا محمد ادریس آزاد رحمانی رحمت اللہ علیہ دربھنگہ میں بہت اچھے منصب پر ایڈیٹر بھی تھے، مفتی بھی تھے، استاد بھی تھے، اور کوئی کمی نہیں تھی، لیکن جب ضرورت پڑی جامعہ سلفیہ کو تو وہاں کے ناظم سے مانگا گیا کہ یہ استاد ہمیں دے دیجئے، تو انہوں نے جماعتی جذبے کے تحت، قربانی کے ارادے سے اور پورے خلوص کے ساتھ کہا کہ حضرت آپ جا سکتے ہیں، اور اسی طرح سے دیگر اساتذہ بھی یہاں پر آئے۔ یہ جو طریقہ آج ہو رہا ہے،
500 روپے کے لیے، 1000 روپے کے لیے امامت چھوڑ کے چلے گئے، اور یہاں پر اب امامت ایسے لوگ کرا رہے ہیں جن کا منصب نہیں ہے امامت کا، ممبر چھوڑ کے چلے گئے، اب ایسے لوگ خطبہ دے رہے ہیں جن کا منصب نہیں ہے ممبر رسول پہ کھڑے ہونا۔ ایسی یہ خلوص کے خلاف۔ شیخ الکل فی الکل میاں سید محمد نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 60 سال سے زائد، اتنی تو عمریں نہیں ہوتی آج کل لوگوں کی، 60 سال سے زائد 62-63 سال تک انہوں نے حدیث اور تفسیر پڑھائی ہے دلی میں بیٹھ کر، اور بڑی بڑی جگہ سے مطالبات ہونے کے بعد بھی کبھی دلی چھوڑ کے نہیں گئے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اس زمانے میں سب کچھ بہت سستا تھا، دلی میں شروع سے رہ رہے، تعلیم حاصل کرنے کے بعد استاد ہی نے اپنی لڑکی دے دی، اس سے شادی کی، اور وہیں پر رہ رہے ہیں۔ ہم لوگ بھی یہی سمجھتے تھے، آپ بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ انہوں نے اپنا گھر بنا لیا ہوگا، سستے کا زمانہ تھا، اور اتنے معتقد تھے ان کے لوگ اپنے اور پرائے، اہل حدیث اور حنفی، کہ کسی بھی ایک سیٹ سے کہہ دیتے کہ مجھے مکان کی ضرورت ہے، ایک مکان مجھے خرید کے دے دو، تو کوئی بھی منع نہ کرتا۔ جس حافظ زکریا نے مسجد میاں صاحب بنائی، مدرسہ میاں صاحب کے لیے پورا ایک محلہ کٹرا ملاحان وقف کیا کہ اس مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہ، پڑھنے والے طلباء کی ساری ضرورتیں اس کے وقف کی آمدنی سے پوری ہوں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک پورا محلہ کٹرا ملاحان وقف کر دیا۔ تو جو آدمی میاں صاحب کے لیے اتنا کر سکتا ہے، کیا میاں صاحب کے لیے ایک گھر بنانا یا خرید کر دینا اس کے لیے کوئی مشکل تھا؟ کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن میاں صاحب کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ کسی سے بھی یہ کہے کہ مجھے مکان کی ضرورت ہے، ایک مکان میرے لیے ہونا چاہیے۔ اور اتنی لمبی زندگی، 100 سال سے کچھ کم دلی میں کرائے کے مکان میں گزار کے چلے گئے۔ یہ ہیں ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، غیرت مند، باہمیت اور کتاب و سنت کے لیے زندہ رہ کر اپنی زندگی کو اللہ کی رضامندی میں گزار کر اس دنیا سے گئے، قید و بند کی زندگیاں گزاری، راول پنڈی میں جیل میں۔ اور جب حج کرنے کے لیے گئے تو ہمارے برادران حنفی بھائیوں نے وہ سب کچھ کیا جو ایک انسان کسی کو دکھ دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، مٹانے کے لیے، اور اس کا اس دنیا میں بگاڑنے کے لیے کر سکتا ہے۔ کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کوشش پوری اس بات کی تھی کہ یہاں حجاز میں، اس زمانے میں حالات اور تھے، سعودی حکومت نہیں تھی، شریف مکہ ترکی کی طرف سے وائسرائے تھا، جیسے یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے ذمہ داران وائسرائے بنے ہوئے تھے۔ ہر چند کوشش کی کہ ان کو یہاں پر قتل کر دیا جائے، عمر قید میں ڈال دیا جائے، لیکن اللہ جس کو رکھے اسے کون چکے۔ انگریزوں کی جیل سے بھی انگریزوں نے پوری کوشش کی کہ اس آدمی کو مجرم ثابت کر کے
اس کو سولی دے دی جائے، بعبور دریائے شور کالا پانی بھیج دیا جائے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، پڑھا آپ نے، اس زمانے کے انٹیلیجنس کے جو انگریز ذمہ داران تھے، انہوں نے یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں، ہم جانتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ جو الزامات ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں انگریز گورنمنٹ کے ساتھ بے وفائی و غداری کرنے کے، یہ سب ثابت ہیں۔ لیکن کیا کرے، پوری دلی میں نہیں پورے ملک میں ایک آدمی بھی، مسلمان، ہندو، سکھ، جینی، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس آدمی کے خلاف گواہی دینے کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے۔ یہ درجہ، یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ روحانیت، یہ قبولیت جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو حاصل تھی، سوچا آپ نے، پڑھا آپ نے کبھی؟ ہم ہمیشہ دوسرے لوگوں کے اکابر کے بارے میں پڑھتے اور کیا کیا کرتے ہیں۔ آپ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، آپ کے اکابر کے عمل، کردار، ان کی زندگی، مجاہدات اور ان کی قربانیاں، بے لوثی اتنا زیادہ ہے۔ کبھی کبھی میں نے ایک زمانے تک سوچا، دیگر لوگوں نے اپنے اکابر کے بارے میں بہت کچھ کتابیں لکھ رکھی ہیں، ہمارے اہل حدیث علماء کے بارے میں یہ معلومات کیوں نہیں ملتی؟ علماء حدیث ہند، نوشیروی صاحب کی ایک کتاب تھی جس سے ہم اپنے علماء کے بارے میں کچھ پڑھ پاتے تھے۔ اللہ بھلا کرے، غریق رحمت کرے ان کو، اسحاق بھٹی صاحب کو، انہوں نے اس سلسلے کی تکمیل کی، اور اب بھی کچھ لوگ پڑوسی ملک میں کام کر رہے ہیں میاں صاحب کے اوپر، الگ الگ صوبوں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کون کون شاگرد تھے اور ان کے کارنامے کیا تھے، انہوں نے کیا کیے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے تو یہ کتابیں دستیاب نہیں تھی، بڑی بڑی مشکل سے کئی صفحے پڑھنے کے بعد ایک دو لائن کہیں ہمیں ملتی تھی ہمارے اکابر کے بارے میں۔ اتنی کتابیں ہونے کے بعد آپ پڑھتے نہیں، دیکھتے نہیں، یہ پڑھ کر ہی آپ کے دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے، جذبات ابھرتے ہیں، شوق جاگتا ہے، ذوق پیدا ہوتا ہے، ویسا بننے، ویسا کرنے، ان جیسے پاکیزہ صفات اپنے آپ کو بنانے کا۔ ہمارے شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں مبارک پور میں، ان کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ان کی زندگی کا یہ ہے کہ ایک کام کے لیے کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ کام کر دیجئے اور اتنا ہم آپ کو دیں گے۔ منی آرڈر آیا تو اس میں سے ایک حصہ لے لیا، باقی اتنا واپس کر دیا، میرا کام اتنے میں چل جاتا ہے، اتنا پیسہ آپ کو واپس کیا جاتا۔ آج تک کہیں آپ نے ایسا پڑھا نہیں؟ یہ ہمارے اکابر تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ رب العزت نے ان کی زندگیوں کو قبول فرما لیا۔ تبھی ایسے نمونے، ایسا عمل، ایسا کردار اور ایسا خلوص ان کی زندگیوں میں پایا جاتا ہے۔ اپنے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن دوسروں کا اتنا خیال ہے۔ میاں صاحب کے تعلق سے مشہور واقعہ ہے نا کہ دلی کے ریلوے اسٹیشن پر جا کر انتظار کر رہے ہیں اور طالب علم آیا ہے پنجاب سے،
انجان ہے دلی کے لیے، اندازہ لگایا کہ شاید یہی ہے، تو بھائی آپ کو قلی کی ضرورت ہے؟ ہاں بھائی ہے، تو کہاں جانا ہے؟ فلاں محلے جانا ہے، پھاٹک خبش خاں میں، وہاں ایک مدرسے میں کس سے ملنا ہے؟ فلاں آدمی سے ملنا ہے۔ کس سے بات کر رہا ہے؟ جہاں جانا ہے جن سے ملنا ہے انہیں سے۔ تو میں آپ کا سامان لے چلوں؟ ہاں بھائی لے چلو۔ اس زمانے میں طالب علم بکس رکھتے تھے ٹین کا، ہم نے بھی بچپن میں وہی رکھا ہے، یہ اٹیچیے پھٹیچیے تو اور بیگ ویگ تو آج کل نکلے ہیں، تو اپنے سر پہ رکھ کے لے گئے مدرسے میں پہنچا دیا، یہ مدرسہ ہے اور آپ یہاں رہو، اتنے بجے آئیں گے وہ آپ کو ملاقات ہو جائے گی۔ وہ بیچارہ وہیں پر ہے، جب وہ ٹائم ہوا تو دیکھتا ہے کہ وہی آدمی تو وہی لگ رہا ہے جس کو میں ریلوے اسٹیشن سے اپنا سامان ڈھلوا کر قلی سمجھ کر لے کر آیا ہوں۔ کون ہو آپ؟ کیا مجھ کو ہی میاں صاحب کہتے ہیں؟ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے خلوص کا، ان کی للہیت کا، ان کی دینداری کا، طلباء کی خدمت کا، علم دین کی ترویج و اشاعت اور اس کے فروغ کے لیے ان کی قربانیوں کا۔ یہ چیزیں اگر ہم جانیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، تو ہمارے دل میں یہ چیزیں کہاں سے پیدا ہوں گی؟ موبائل آج کے زمانے کا علماء کے لیے، خاص طور سے عوام کے لیے جو ہے وہ تو جانے دیجیے، علماء کے لیے ایک بڑا فتنہ بن گیا ہے۔ ان کے وقت کا اکثر حصہ یہ موبائل کھا رہا ہے، اور جس وقت میں ان کو کیا حاصل کرنا چاہیے وہ نہ حاصل کر کے کچھ اور حاصل کر رہے ہیں۔ افسوس ہے بھائیو عزیزو، جو وقت آپ نے یہاں پر گزارا ہے، گزار رہے ہیں، گزاریں گے، یہ ایک ایک لمحہ اس وقت کا قیمتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ میں سے اکثر کی یہ فکر بنی ہوئی ہے، پڑھنے کے بعد کیا کریں گے؟ ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے ذہن میں بھی یہی تھا، پڑھنے کے بعد کیا کریں گے؟ کسی مسجد کی امامت تو بڑی مشکل ہوگی، آج کل جو اماموں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہے وہ ہے پروپیگنڈا، اماموں کی دردشا، متولیوں کی، ٹرسٹیان کی اجارہ داری، دھوس، اور اس کو نہایت ہی بھیانک طریقے سے بیان جو کیا جاتا ہے، سبھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، خاص طور سے طلبہ، ہم بھی متاثر تھے۔ تو ہم نے یہاں پر رہتے ہوئے آخری 2 سالوں میں فضیلتین میں اپنے طور پر یہ طے کیا، یہاں اس زمانے میں کمپوزنگ کا کام بہت اچھا چلتا تھا، پریس چلتا تھا، سہیل صاحب تھے اور ان کے ساتھی 2 اور آدمی تھے، عبداللہ صاحب اور ایک اور ناگپور صاحب کے۔ ہم نے درخواست دی، اظہری صاحب سے جا کر ملے، اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت کرے۔ انہوں نے پہلے تو یہ کہا کیا ضرورت ہے اس کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے اوپر ہم بوجھ بن کر نہ رہے، اپنا پیسہ کمائیں اور دین کی خدمت فری کریں، امامت کریں تو بغیر پیسے کے کریں۔ ہمارے پاس ایک کام ہوگا، دھندا ہوگا، تو پیسہ وہاں سے کمائیں گے اپنے کھانے کے لیے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، اور دین کی خدمت فری کریں گے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بات تو بہت بڑی کہہ رہا ہے، آدمی تو چھوٹا سا ہے اور اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔ تو آپ یقین جان لیجئے ایسے وقت میں فضیلت سال اول، فضیلت سال ثانی، اور یہ اس زمانے میں جو نمبرات جوڑ کے اور باہر جانے کے جو بھی وسائل اور پروپیگنڈا تھا اس میں کتنا حارج تھا۔ تو ہر دن کم سے کم 4 گھنٹے ہم نے وہاں پریس میں لگائے، کمپوزنگ سیکھی،
پوری سیکھ کر پریس میں کام بھی کیا، کئی رسالے صوت الجامع اپنے ہاتھ سے ٹائپ کر کے چھاپے، پورا کام سیکھ لیا، اور پھر اس کے بعد آج دیکھ رہے ہیں آپ وہی کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو جو کام آپ سے منظور ہے، آپ کے دلی کیفیت اور اللہ رب العزت کی نظر عنایت، کام وہی ہوگا۔ آپ ہزار جتن کر لیجئے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اگر اللہ رب العزت نے اپنے دین کی خدمت کے لیے آپ کو قبول فرما لیا ہے تو آپ ہزار کرتے رہیے۔ ایک اور تجربہ اپنا بتلاتا ہوں۔ پیسہ آیا، بہت سارے لوگوں نے کہا مولوی صاحب اس تجارت میں لگا دیجئے، اس میں لگا دیجئے، اس میں لگا دیجئے۔ ایک بار نہیں، 6-7 بار پیسہ لگایا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر بار جو جمع پونجی تھی نا وہ بھی گھٹ گئی۔ کیوں؟ شاید اللہ رب العزت کو منظور نہیں تھا، ورنہ کسی بار تو فائدہ ہو جاتا۔ لوگوں کو تو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، پیسہ لگاتے ہیں، 9 کے 100 کرتے ہیں، ہمیں نہیں ہوا، شاید اس وجہ سے کہ اگر ہمارے پاس پیسہ زیادہ آ جاتا تو ہم یہ کام چھوڑ کر کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر ہو جاتا ہے۔ دنیا میں آدمی پڑھتا ہے تو 99 کے پھیرے میں چکر میں پڑھ کر جو اس کی ذمہ داری ہے، جس کام کے لیے اس کو تیار کیا گیا ہے، یہ جامعات اس کے لیے بنائے گئے ہیں، اور یہ بزرگ اساتذہ اپنی عمر کے اس حصے میں آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی نگرانی کے لیے، آپ کو اچھا بنانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے دنوں رات لگے ہوئے ہیں، جبکہ یہ وقت ان کے لیے آرام کا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اس کو کوئی یہ سمجھے کہ میری اپلبدھی ہے، یہ میرا کارنامہ ہے، سب جھوٹ ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو ہماری پلاننگ اکثر ناکام اور غلط ہوتی ہے۔ بہت زیادہ پلاننگ کے چکر میں مت پڑو، جب تک یہاں رہو، ادارے کے ساتھ مخلص رہو، یہاں کے ذمہ داروں کے ساتھ مخلص رہو، یہاں کے اساتذہ کے ساتھ مخلص رہو، اس ادارے کے مقاصد کے لیے مخلص رہو، باقی سارے کام اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت تمہیں کبھی بھوکا نہیں مارے گا، ننگا نہیں پھرائے گا، اور کبھی ذلیل و خوار نہیں کرے گا۔ ایسے زمانے میں بھی جبکہ خانقاہیں جن کا اصل مقصد ترک دنیا، پہلا نمبر ترک دنیا ہے جن کا، وہ پیسے کے پیچھے ایسی بھاگ رہی ہے کہ دین، ایمان، ضمیر سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہے۔ آپ دیکھتے ہیں علماء، ان کے پاس بہت زیادہ مال پیسہ نہیں ہے، لیکن کسی سے میلا نہیں پہنتے، 2 جوڑی کپڑے ہیں پھر بھی دھو کر پہنتے ہیں، کسی سے کم نظر نہیں آتے۔ کسی کے سامنے اپنا ضمیر، اپنی خودداری بیچ کر کچھ حاصل کرنا عالموں کا کام نہیں۔ خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی بڑی چیز ہے۔ اور یہ آتی ہے الغنا، غنا نفس۔ آپ کا نفس اگر غنی ہے، فکر نہیں، اس پر نظر ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ یقین، کل میں پڑھ رہا تھا ایک حدیث تو میرے دماغ میں فوراً یہ بات آئی کہ یقین ایسا ہونا چاہیے۔ جنگ احد ہو رہی ہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان شکست کی طرف جا رہے ہیں، ان کو بہت سخت مدد کی ضرورت ہے۔ ایسے میں ایک آدمی آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے، اگر میں اس جنگ میں شریک ہو جاؤں اور مارا جاؤں
تو میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا لک الجنہ، صحیح حدیث ہے، کیا فرمایا؟ لک الجنہ۔ تو کچھ کھا رہا تھا، کچھ کھجوریں وہ پھینک دی، میان سے تلوار نکالی اور جنگ میں کود گیا، اور جس طرف گیا پرے کے پرے پھاڑ دیے۔ اتنی بے جگری سے لڑا کہ لوگوں کو حیران کر دیا، اور اسی میں شہید ہو گیا۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک دن کا روزہ نہیں رکھا، مسلمان ہونے کے بعد کبھی حج نہیں کیا، صدقہ خیرات نہیں کیا، کوئی عمل نہیں۔ اس بات کو تو آپ الگ جانے دیجئے، لیکن دیکھنے کی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ رسول کی بات پر اس کو اعتقاد کتنا، اعتماد کتنا ہے، یقین کتنا ہے۔ رسول نے کہا کہ تجھے جنت ملے گی، اس یقین پر اپنی جان قربان کر، یہ یقین ہونا چاہیے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اگر یہ ہمارا ارادہ پکا ہے اور اس آیت کریمہ پر ہمارا ایمان ہے، تو جو وسوسے، فاسد خیالات، شیطانی پروپیگنڈے جاہلوں کی طرف سے، عوام کی طرف سے، سوشل میڈیا کی طرف سے، علماء اور دین کے ساتھ دشمنی رکھ کر ان کو بدنام کرنے والوں کی طرف سے جو کچھ بھی آپ سنتے ہیں، اس پر یقین مت کیجیے، اس کو جھوٹا سمجھیے، اور اس آیت کریمہ پر ایمان رکھیے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی، انقلاب آ جائے گا، اور انقلاب ہی کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ پڑھیے میاں صاحب کی زندگی، الحیات بعد الممات۔ ابھی جو سیمینار ہوا تھا، پہلا حصہ چھپ گیا ہے، دوسرا حصہ پریس میں ہے، چھپ رہا ہے۔ میاں صاحب کے شاگردوں کی زندگیاں، بھٹی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اور اس وقت جو کچھ لکھا جا رہا ہے دبستان نذیر کے نام سے، ان کو پڑھیے، اور جو وقت آپ کا درسیات سے فارغ بچتا ہے، موبائل کی نظر مت کیجئے، ان کتابوں کو پڑھیے، تو آپ کا دین، ایمان، ایقان، عرفان، سب کچھ جلا پائے گا، مضبوط ہوگا، اور بغیر معرفت نفس کے آدمی کامل نہیں ہوتا۔ معرفت نفس، معرفت باری اور معرفت رسول، یہ تین معرفتیں ہیں۔ کوئی بھی آدمی کامیاب، صاحب ایمان اور مکمل اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک یہ تین چیزیں اس کے اندر نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، خلوص اور وفا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم کے میدان میں اگر اللہ رب العزت لایا ہے تو اسی میدان کو ہمارے لیے اللہ رب العزت باعث خیر و برکت بنائے، اور عزت کی زندگی گزارنے کا اللہ رب العزت ہمارے لیے سامان پیدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔